امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے، جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکاتے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے، جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی سکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور طاقت کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں، پامال ایک مضبوط خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسماں کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمیں کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے، اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کشش ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کیا محبت واقعی دو مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، میری بہویں۔ میری بہویں ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو اسامہ صدیقی اور سہیل یونس نے لکھا ہے۔ احمد سہیل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شاگفتہ اجاز، ہارون شاہد، مہر النساء اقبال، احمد رفیع، کنول خان، ملک عقیل، ایمن زمان، دانیال قریشی، راحت غنی، تحسین وجاہت، زیبا علی، سید افضل علی اور صباحت عادل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک بھول۔ ہادیہ کے گرد گھومنے والی ایک بھول ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی امید سے شروع ہوتی ہے جو ایسی محبت کا خواب دیکھتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی محبت جو پناہ دیتی ہے، اور ایک ایسا بندھن جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی معصومیت اسے بے خوف بناتی ہے، اس کا اعتماد اسے مضبوط بناتا ہے اور اس کا دل رشتوں کی پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن جب زندگی دھوکہ دہی اور دل ٹوٹنے کے ساتھ اس کے ایمان کا امتحان لیتی ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے یا یہ ثابت کرتے ہوئے مضبوط ہونا ہے کہ سچی محبت اس کی اپنی ہمت سے شروع ہوتی ہے۔
اس ڈرامے کو کامران اکبر خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملک خدا بخش ساجد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ثانیہ شمشاد اور حماد فاروقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہیں ایک نئے شہر میں منتقل ہونے پر مجبور ہونے پر ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے، وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ عیاش شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ رخشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کو متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، مہرا۔ مہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف حمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ایک غیر متوقع سانحے نے علیزے کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ہمدانی خاندان کے خلاف انتقام کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، بہار نگر۔ بہار نگر بہار بیگم کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ بہار بیگم ایک مضبوط اور قابل احترام خاتون ہے جو فخر کے ساتھ اپنے گھر پر حکمرانی کرتی ہے۔ بہار 4 بیٹوں کی ایک قابل فخر ماں ہے، جن میں سے 3 کی شادی بابو بھائی اور زیب النساء کی بیٹیوں سے ہوئی ہے۔ بہار کا سب سے چھوٹا بیٹا اور بابو بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی کو بھی پیار ہو جاتا ہے، لیکن ان کا رشتہ جلد ہی حسد اور مخالفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ہنگامے کے مرکز میں بہار کی سب سے بڑی بہو نرگس ہے، جو اقتدار کی خواہش رکھتی ہے اور بہار کے تخت کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آئے گی۔ جلد ہی بہار کا کبھی ہم آہنگ گھر نسلوں کے میدان جنگ میں بدل جاتا ہے، جہاں وفاداریوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کیا بہار اپنے گھر کو بہو کی اسکیموں سے بچا سکتی ہے؟ کیا بہار کا سب سے چھوٹا بیٹا اور بابو بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو جائے گی؟ بہار بیگم اور نرگس کی لڑائی میں کون جیتے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔
مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔